میں آج موضوع ہے محاسبہ نفس، یعنی اپنے نفس کا احتساب کرنا۔ تو مفتی صاحب بیان کریں گے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، 26ویں سحری میں ہم آ چکے ہیں جی، اور محاسبہ نفس موضوع کا انتخاب اسی لیے ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ گزشتہ 25 روز میں ہم نے اللہ کی کس قدر عبادات کی اور کس قدر سستی میں وقت گزارا، جس میں عشرہ رحمت بھی گیا، عشرہ بخشش بھی گیا اور عشرہ آزادی نار کا اکثر حصہ جا چکا ہے۔ سورہ نازعات کی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک۔ نفس کی خواہشات بہت ہی خطرناک ہیں، کیونکہ جب آپ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر نفس آپ کو برباد کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین رحمہم اللہ کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ نفس کی بڑی گرفت کیا کرتے تھے اور بار بار اپنی نفس کی پکڑ کیا کرتے تھے۔ اسی کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس۔ اس کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو جب بندہ خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے اس کے اندر ایک یہ صفت رکھی ہے کہ وہ خود سوچتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے فضل کتنے ہیں اور میں اللہ کے احکامات سے کیوں روگردانی کر رہا ہوں۔ لیکن جب بندہ محاسبہ نفس سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ غفلت کی طرف اور بعض اوقات بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ غلطی کا احساس ہونا تو کجا، بعض اوقات وہ ارادتاً غلطی کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی غلطی پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پہلی ٹرانسمیشن کی تھی تو میں نے اسی پر بات کی تھی کہ افطار پر روزہ ختم ہوتا ہے، رمضان نہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی راتوں کے تقدس کو بھی قائم کیا جائے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ہی رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی اعتبارات سے ہم اپنے ہاتھوں رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اگر گانے باجے کر رہے ہیں، میوزک کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ بےہودگیاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں، لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں، تو آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ رمضان کے تقدس کو کیا آپ پامال نہیں کر رہے؟ کس لیے؟ ریٹنگ کے لیے؟ کس لیے؟ کچھ مال کے لیے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں جو ہے وہ ان رہوں اور میرا نام رہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ نام نہ فرعون کا رہا، نہ نمرود کا رہا، نہ حامان کا رہا، نہ شداد کا رہا، نہ آپ کا رہے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہماری قوم اب بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ عوام الناس کا میں آپ کو ویو عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود برا بھلا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اب تو چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں چند افراد جو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں وہ کس طرح رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی محاسبہ نفس میں آتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں ریاکاری کی طرف بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ ٹرانسمیشنز میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس پر زور نہیں دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبولیت ملی یا نہیں ملی، اس پر ضرور زور دیتے ہیں کہ میں نے کیسا پروگرام کیا، میں نے کیسا جو ہے وہ کیسی گفتگو کی وغیرہ۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور وجہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ نیت پل میں بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیت کی درستگی کے لیے سفیان ثوری جیسے صوفی بزرگ کہ جن کی گفتگو اور جن کے حوالے کے بغیر تصوف مکمل نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے۔ تو کیا ہمیں بار بار اپنی نیت کو درست نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور بالخصوص ہماری عوام الناس کے لیے کہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان ایام میں اللہ نے ہماری بخشش فرمائی یا نہیں فرمائی، لیکن اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی رحمت سے امید کرتے ہوئے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان راتوں میں قیام کریں،
ان راتوں میں عبادات کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو عید تحفتاً اللہ نے عطا فرمائی ہے. صحیح. یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ہمارا مذہبی تقدس ہے، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں اپنے مذہبی تقدس کو پامال کرتے ہیں. صحیح. وہ کس طرح کہ جب اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی تو ہمیں شکر بجا لانا چاہیے تھا، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں رمضان رخصت ہوا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں. یہاں رمضان ٹرانسمیشن ختم ہوئی، انہی اسکرینز پر ہم نے بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کر دیا. صحیح. تو ہمیں تھوڑا سا یہ ادراک بھی کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا قومی تہوار بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں چلیں جی قومی تہوار ہے تو ہم جو چاہیں کریں، یہ تو مذہبی تہوار ہے. تو مذہبی تہوار دائرہ مذہب میں رہتے ہوئے منایا جائے گا نا. صحیح. تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مذہبی تہوار ہے، اور دوسری طرف مذہب کی تعلیمات کو آپ تار تار کر رہے ہیں اور ایک لمحے میں اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. تو اس میں بھی محاسبہ نفس کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چند لمحوں چند گھنٹوں کی لذت کے لیے ہم ماہ رمضان کی جملہ عبادات کو برباد کر دیں. تو جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں رمضان المبارک کی، ان گھڑیوں کے اندر اس کی ان ساعات کی اہمیت کو جانیں، جتنی عبادات بجا لا سکتے ہیں اتنی عبادات بجا لائیں. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مولا ہم عدل کے قابل تو نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن تو فضل فرمانے والا ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے. تو مولا تو اپنا فضل عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس عشرۂ آخر میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام سننے والوں کو محاسبہ نفس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے مذہب ہمارے دین کے لیے سبب نقصان ہو، ہم اپنا تھوڑا سا نقصان کر لیں لیکن اپنے مذہب کا نقصان نہ کریں. یہ بہت اہم پیغام ہے جسے ہم سب کو اپنا